الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم۔ ذی الحجہ کی آمد ہے۔ صحابہ کرام مہاجرین کی جماعت جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئی تو وہاں پہ دور جاہلیت کے 2 تہوار منائے جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انصار کو زمانہ جاہلیت کے 2 تہواروں سے منع کر دیا اور کہا کہ اللہ نے تمہیں اس کے بدلے میں یہ 2 نئے تہوار دے دیے ہیں، ایک عید الفطر جو رمضان کے آخر میں ہم مناتے ہیں، اور ایک عید الاضحیٰ یا اپنی زبان میں ہم اس کو بقر عید بھی کہہ دیتے ہیں، جو عشرہ ذی الحجہ میں منائی جاتی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ اس کی بہت فضیلت روایات میں مروی ہے۔ جس طرح سے رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے، کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی عبادت رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص ہے اور وہ روزے کی عبادت ہے۔ اسی طرح سے ہماری ایک بہت بڑی عبادت وہ ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ خاص ہے اور وہ حج کی عبادت ہے۔ جس طرح روزہ ارکان اسلام میں سے ہے، اسی طرح حج بھی اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ یا ذی الحجہ کی فضیلت کے لیے اتنا بھی کافی تھا کہ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن اس مہینے کے اندر ادا ہوتا ہے اور وہ حج کا رکن ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اس مہینے میں بہت سی فضیلتیں رکھی گئیں۔ والفجر ولیال عشر، یہ جو سورہ مبارکہ ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں، جبکہ بعض اہل علم یا علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور اس میں تو کوئی شک نہیں، علماء کی ایک بڑی جماعت کا یہ کہنا ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ، کہ راتوں میں سب سے افضل راتیں رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات ہے، اور دنوں میں سب سے افضل دن، رمضان کے دنوں سے بھی افضل دن، وہ عشرہ ذی الحجہ کے ہیں۔ عشرہ سے مراد 10 اور ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک۔ عموماً حج انہی دنوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو یعنی ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حاجی جو ہے وہ احرام باندھتے ہیں حج کے لیے، اس کے بعد مینا میں چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے عرفات میں، پھر عرفات سے واپس مزدلفہ میں، مزدلفہ سے واپس مینا میں۔ تو یہ 8 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک یہ حج کے دن ہیں، 6 دن ہیں۔ بعض کا 12 ذی الحجہ کو مکمل ہو جاتا ہے، بعض کا 13 ذی الحجہ کو مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس پورے عشرے کی بہت زیادہ فضیلت ہمیں ملتی ہے۔
کہ جیسا کہ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ جس طرح رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں، اسی طرح ذی الحجہ کے یہ پہلے دن افضل ہیں۔ تو ذی الحجہ کے ان دنوں کے اندر بہت سارے اعمال جن کی ہمیں رغبت دلائی گئی ہے۔ ایک عمومی عمل جو ہمیں عام طور پہ بھی کرنا چاہیے اور خاص طور پہ اس کا اہتمام ذی الحجہ کے دنوں میں کریں، وہ توبہ استغفار ہے۔ یعنی کوئی بھی قبولیت کی گھڑی جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جو کہ افضل گھڑیاں ہیں، افضل اوقات ہیں، اس میں ہمیں لازماً اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کی جناب میں سچی توبہ کرتے رہو۔ توبہ نہیں، سچی توبہ۔ سچی توبہ یہی ہوتی ہے جو دل سے ہو۔ نصوح کہتے ہیں جیسے شہد کو جب پن کے صاف کر لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ صاف ستھرا شہد ہے، یعنی جب شہد کی علائشیں اس سے دور کر دی جائیں، اس کا چھتا، مکھیوں کا گند وغیرہ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح شہد کو تم صاف کرتے ہو، صاف ستھرا شہد تم کو پسند ہے، تو اللہ کو توبہ بھی ایسی پسند، توبۃ نصوحا، صاف ستھری توبہ۔ عسیٰ ربکم من یکفر عنکم سیئاتکم، اور یہ سچی توبہ کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دھو ڈالے گا، مٹا ڈالے گا۔ ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا مغفرت کا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ڈھانپ لے گا۔ ڈھانپنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ چھپا دے گا، تمہارے گناہ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ جیسے کوئی چیز ہے، آپ نے اس کے اوپر چادر ڈال دی، چھپ گئی، اب نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو اسی طرح ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا مغفرت کا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے گا، وہ نظر ہی نہیں آئیں گے قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ ان کو چھپا لے گا۔ اور ایک ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو ہی مٹا دے گا، ختم ہی کر دے گا، چھپائے گا نہیں، ختم ہی کر دے گا، غائب ہی کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ تو جب تم اللہ کی جناب میں سچی توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہاری سیئات کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، ختم کر دے گا، ایسی جیسے وہ زیرو ہو جائیں گے، تھی نہیں۔ ایک اور چیز جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے، وہ یہ کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر اپنے ناخن، اپنے بال وغیرہ نہ کٹائے۔ عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، غالباً شاید ہمارے ہاں 6 کو عید بنے، 6 جون کو، تو ابھی 4-5 دن ہیں، اس کے بعد سے جو ہے وہ ذی الحجہ شروع ہو جائے گا، تو اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ تاریخ وغیرہ دیکھ لیں گوگل سے کب سے ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کا خاص طور پہ اہتمام کریں کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کسی کا یہ ارادہ ہو کہ اس نے قربانی کرنی ہے، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو اپنے بال بھی نہ کٹوائے اور اپنے ناخن بھی نہ کتروائے، یعنی یہ اس کے لیے مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ تاکہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ حاجی بھی جب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے احرام باندھ لیتے ہیں، تو جب احرام پہن لیتے ہیں، وہ جو 2 سفید چادریں ہیں، ایک تہمت کی طرح، دھوتی کی طرح باندھ لی، دوسری اپنے اوپر ڈال لی، چادر کی طرح جیسے سردیوں میں ڈال لیتے ہیں، تو وہ بھی بہت ساری چیزوں سے رک جاتے ہیں، ناخن کاٹنے سے، اپنے بال کو تروانے سے۔ اللہ کی طرف بس رغبت اختیار کرو، اپنے جسم سے بھی غافل ہو جاؤ اور اللہ ہی سے لو لگا لو۔ حکمت اس کے پیچھے یہ ہے، اپنے جسم کی صفائی ستھرائی سے بھی انسان غافل ہو جائے، یعنی اتنا اللہ کی طرف راغب ہو جائے۔
اور بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس کا قربانی کا ارادہ نہ ہو یا جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، بہت سارے لوگ ہیں وہ بیچارے قربانی نہیں کر سکتے، شوق ہوتا ہے لیکن نہیں کر سکتے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ ان 10 دنوں میں اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کٹوائیں تو انہیں بھی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، یعنی وہ بھی قربانی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تیسری چیز جس کا ہمیں روایات میں تذکرہ ملتا ہے، روزہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء و 3 ایام من کل شہر۔ آپ علیہ السلام ذی الحجہ کے 9 دن روزہ رکھتے تھے۔ 10 ذی الحجہ تو عید کا دن ہے، عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن روزہ رکھتے تھے، یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک۔ اور دوسرا آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، یعنی 10 محرم کا۔ اور تیسرا آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، یعنی مہینے میں 13، 14، 15 جو تاریخ ہوتی ہے چاند کی، جب چاند خوب روشن ہوتا ہے، ان 3 دنوں میں آپ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ تو روزہ رکھنا بھی یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے 10 ذی الحجہ کے اندر۔ اور ویسے بھی روزہ رکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ من جہنم 70 خریفا۔ اللہ کے راستے میں جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال دور لے جائیں گے، یعنی جہنم اس سے 70 سال کے مسافت تک دور چلی جائے گی۔ تو جو لوگ بھی اس کا اہتمام کر سکتے ہوں تو وہ ضرور جو ہے وہ اس کا اہتمام کریں۔ صحابہ سے، تابعین سے یہ بات مروی ہے کہ وہ 10 ذی الحجہ کے روزے رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام اوزاعی علیہ رحمہ سے مروی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ 10 ذی الحجہ میں روزے رکھنا ایسی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو اور بھی بہت سارے تابعین سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ صحابہ میں اور ان کے بعد آنے والی جو نسل جسے ہم تابعین کہتے ہیں، رمضان کے علاوہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی منایا جاتا تھا، لیکن ہمارے ہاں اب وہ ذی الحجہ کے اندر وہ نیکی کا رجحان نہیں رہ گیا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ رمضان کی نیکی فرض ہے، ذی الحجہ کی نیکی فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، ذی الحجہ کا روزہ سنت ہے۔ لیکن صحابہ کرام میں یا ان کے زمانے میں یہ معمول ہوتا تھا کہ ایسے جیسے رمضان کا سا سما ہوتا تھا، لوگ ذی الحجہ کو بھی ایسے ہی مناتے تھے، یعنی دن میں روزہ رکھتے تھے ذی الحجہ میں پہلے 10 دن، اور رات کو قیام کیا کرتے تھے۔ یہ عام معمول ہوتا تھا صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین کے زمانے میں، لیکن آہستہ آہستہ وہ معمول ختم ہوتا چلا گیا، اجنبیت پیدا ہو گئی۔ چوتھی چیز جس کی طرف توجہ دینی چاہیے ہمیں ان 10 دنوں میں، وہ صدقہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے رمضان میں بھی صدقہ کا اہتمام کیا، اور ان 10 دنوں میں بھی صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور صدقہ صرف روپے پیسے کا صدقہ نہیں ہے، جو روپے پیسے کا صدقہ کر سکتا ہے وہ روپے پیسے کا صدقہ کرے اپنی استطاعت کے مطابق۔ کوئی 10 روپے کر سکتا ہے 10 روپے کرے، کوئی 150 کر سکتا ہے 150 کرے۔ لیکن جس کے پاس مالی استطاعت نہ ہو، خود مستحق ہو، خود صدقے کا امیدوار ہو، تو وہ دوسری طرح سے بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، کوئی مجھے ایسا عمل بتا دے جو اللہ کو بڑا پسند ہو، اللہ خوش ہو جائے۔
میں وہ کام کروں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کو اپنے وہ بندے پسند ہیں جو دوسرے لوگوں کے کام آتے ہیں، جو اللہ کے دوسرے بندوں کے کام آتے ہیں، اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ تیری وجہ سے کوئی مسلمان خوش ہو جائے، یعنی تیری بات چیت کی وجہ سے، تیری گفتگو کی وجہ سے کوئی مسلمان خوش ہو جائے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ کسی مسلمان سے تم کسی تکلیف کو دور کر دو، اور اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ کسی مسلمان پہ قرضہ ہے تو تم اس کا قرضہ ادا کر دو، اور اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ کوئی بھوکا ہے تو تم اس کو کھانا کھلا دو، اور اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ کوئی حاجت مند ہے تو اس کی حاجت پوری کرو۔ اور دیکھو کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنا بیت اللہ میں یا مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں 1 مہینہ کا اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ اور جب تم غصے میں ہو، کسی کے اوپر غصہ آ جائے تو اپنے غصے کو پی جاؤ، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور جب تمہارا کوئی بھائی تمہارے پاس آئے جس کی کوئی حاجت ہو، جس کی کوئی ضرورت ہو، تو تم اس کی ضرورت پوری کر دو، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا۔ تو صدقہ صرف روپے پیسے کا نہیں ہے، صدقہ اوقات کا بھی ہے۔ کسی کو وقت دے دینا، کسی کو کوئی کام سکھا دینا، کسی کی کوئی کام آ دینا، کسی کی کوئی کام کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے ملنا، اس پہ بھی اجر ملے گا، اس کا بھی ثواب ملے گا کہ آپ اس کو مسکرا کے ملیں۔ اور 5ویں چیز کیا ہے؟ تسبیحات، خاص طور پہ تکبیرات کا اہتمام۔ تکبیرات سے مراد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات کا اہتمام کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں، یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ کو نیک اعمال بہت محبوب ہیں۔ ان 10 دنوں میں جو بھی تم نیک عمل کرو گے ان کا اجر عام دنوں میں نیک عمل کرنے سے بہت بڑھ کر ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں جو تم تسبیح پڑھو گے اس کا ثواب بقیہ دنوں میں تسبیح پڑھنے سے زیادہ ہوگا۔ ان 10 دنوں میں جو تم صدقہ کرو گے اس کا ثواب بقیہ دنوں میں صدقہ کرنے سے زیادہ ہوگا۔ ان 10 دنوں میں جو تم تلاوت نوافل پڑھو گے اس کا ثواب بقیہ دنوں میں تلاوت نوافل سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کا عمل بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے کہ ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیکی کی جائے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تو ان 10 دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اللہ اکبر کثرت سے پڑھو، الحمدللہ کثرت سے پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے ذکر کرو ان 10 دنوں کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بلکہ صحابہ سے ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ کیا کرتے تھے، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو بازاروں میں نکل جاتے تھے، اور بازاروں میں نکل کے اونچی آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو وہ اس لیے اونچی آواز سے بازاروں میں جا کے پڑھتے تھے تاکہ لوگ سنیں اور لوگوں کی اس طرف توجہ ہو۔ تو ان دنوں میں خاص طور پہ تکبیرات کا اہتمام کرنا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا، تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر ایک اور اہم چیز دعا کا اہتمام کرنا، ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے دعا کا اہتمام کرنا۔ ویسے تو روایات میں یہ آتا ہے کہ ان دنوں میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے، عام دنوں میں اگر آپ جہاد بھی کریں گے نا تو ان دنوں کا نیک عمل اس جہاد سے بھی بڑھ کر ہے، عام دنوں کے جہاد سے بڑھ کر ہے۔ یعنی عام دنوں کا جو جہاد ہے وہ ان دنوں کی نیکی کے برابر نہیں پہنچتا۔
ان 10 دنوں کی نیکی کا اتنا ثواب ہے۔ تو دعا کا اہتمام کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ یوم عرفہ کب ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کو، یعنی جب حاجی میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں، جس دن حج کا خطبہ ہوتا ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ جی حج کا خطبہ ہو رہا ہے، وہ یوم عرفہ ہے۔ یعنی عرفات ایک میدان ہے جہاں حاجی قیام کرتے ہیں حج کے موقع پہ، تو ظہر سے لے کے مغرب تک قیام کرتے ہیں۔ اب وہ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، پھر ظہر سے لے کے مغرب تک وہ فارغ ہوتے ہیں، تو وہاں اپنے خیموں میں کیا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اس وقت وہ جو حاجی ہیں وہ وہاں میدان عرفات میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو تم یہاں اپنے گھر میں ہو تو تم اللہ سے دعا مانگو، تم بھی ان کے ساتھ شامل ہوگے، اللہ سے مانگنے میں تم بھی شامل ہوگے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، یعنی یوم عرفہ والے دن دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ظہر سے لے کے مغرب کے درمیان میں خاص طور پہ اہتمام کریں، یہ قبولیت کی گھڑیوں میں سے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو کچھ کلمات ایسے ہیں جو مجھے بھی اللہ نے دیے اور مجھ سے پہلے نبیوں کو بھی دیے، اور اس سے بہتر کلمات نہیں ہیں، وہ بھی اس دن میں ضرور پڑھو۔ اور وہ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 7ویں چیز قربانی، جس کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث بھی ہیں، اور قرآن میں بھی قربانی کا حکم ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے جو ہے وہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن قربانی کا دن ہے، یوم النحر ہے۔ اور قربانی کے دنوں میں سب سے افضل کام، سب سے افضل عمل وہ قربانی کا عمل ہے۔ یعنی جس طرح سال کی راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات سب سے فضیلت والی رات ہے، اسی طرح سال کے دنوں میں سب سے افضل دن وہ یوم النحر ہے، وہ قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اور اس دن میں انسان بہت سے نیک اعمال کرتا ہے، عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں ہم، مطلب اور بھی بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، تسبیحات تکبیرات بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس دن میں سب سے بڑی نیکی قربانی کی نیکی۔ تو کہا کہ جو قربانی کر سکتا ہے وہ قربانی کرے، جو کر سکتا ہے، جس کی استطاعت ہے تو وہ ضرور کرے۔ اور اس کے بعد میں کیا فرمایا؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ تو قربانی کرنے کے بعد اس میں سے خود بھی کھاؤ، اور جو سوال کرنے والا ہے اور جو سوال نہیں بھی کر رہا اس کو بھی کھلاؤ، یعنی اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو۔ اور ایک اور بڑا عمل جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا وہ حج اور عمرے کا عمل ہے۔ ہمارے یہاں سے جو حاجی جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب کیا ہے کہ پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حج ادا کرتے ہیں۔ تو ان دنوں میں یہ ایک بڑا عمل، جس کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فضیلت دے کہ وہ ان دنوں میں اگر عمرہ اور حج کر سکتا ہے تو وہ عمرہ اور حج بھی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام افضل عند اللہ من ایام عشر ذی الحجہ، اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے ان 10 دنوں سے افضل کوئی دن نہیں۔ قالوا یا رسول اللہ ولا مثلها فی سبیل اللہ، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بقیہ دنوں میں ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑائی کر رہے ہیں، کیا وہ ہمارے دن ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا من عفر وجہہ فی التراب، وہ بندہ جو ہے وہ ان 10 دنوں کی نیکی کو پہنچ سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مٹی میں ملا دے، یعنی اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے سپرد کر دے۔ یعنی شہید کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جو شہید کی فضیلت ہے، بس وہی فضیلت جو ہے وہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال کی ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے حوالے سے بہت سی ہدایات فرمائیں، بہت ساری چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ خاص طور پہ اہتمام کریں، ان 10 دنوں کو ضائع نہ کریں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ توبہ استغفار کا اہتمام کریں. پھر دوسرا یہ ہے کہ تکبیرات کا اہتمام کریں، کثرت سے تکبیرات پڑھیں، اور گھر میں یا ادھر ادھر اپنے آفس کی جگہ پہ، بازار میں کہیں اگر اونچی آواز سے پڑھ لیں تاکہ ساتھ والوں کو توجہ ہو جائے اور وہ بھی اس پڑھنے کی وجہ سے پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے، یہ ایک اچھی پریکٹس ہو سکتی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ قربانی کا اہتمام کریں. ہاں اگر قربانی نہیں کر سکتا، نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ قربانی کے اوپر گفتگو کریں گے اگلے جمعے کے اندر. تو جو قربانی کا اہتمام نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ کرے کہ ان 10 دنوں میں اپنے ناخن یا اپنے بال وغیرہ نہ کتروائے، یعنی اس سے پہلے اپنے بال وغیرہ کٹوا لے، تو انشاءاللہ سے اس کو بھی قربانی کا اجر و ثواب ملے گا. اور پھر ان 10 دنوں میں جو ہے، یعنی 10 دنوں سے مراد 9 دن، ظاہری بات ہے 10ویں دن کا تو روزہ نہیں ہے، وہ تو عید کا دن ہے، تو 9 دنوں میں روزے کا اہتمام کرے. اور خاص طور پہ یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جو عرفات کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف فرما دے گا، یعنی 2 سال کے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. عرفہ سے مراد یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے. یا بعض علماء کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا تھوڑا فرق ہے، تو ان کے ہاں وہ 9 ذی الحجہ ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں 8 ذی الحجہ ہوتی ہے، تو اس دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. بہرحال آپ جو آپ کو جن علماء کو آپ فالو کرتے ہیں اس کے مطابق آپ روزہ رکھ لیں. تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے، یعنی ایڈوانس میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب 1 دن کا روزہ بہرحال مشقت تو ہے، گرمی تو ہے، یہ بات تو ہے، گرمیوں کا روزہ ہے، لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو جو 9 دن روزہ نہیں رکھ سکتے کم از کم اس کا اہتمام کریں کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیں، یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں. اور پھر یہ ہے کہ اس کا بھی ہم اہتمام کریں کہ یوم عرفہ والے دن جب کہ حاجی میدان عرفات میں دعا کر رہے ہوں ظہر سے مغرب کے درمیان، اس وقت میں ہم بھی اپنی دعائیں اپنے پروردگار کے سامنے رکھیں. کہیں گھر میں ایک کونے میں بیٹھ کے مسجد میں ظہر کے لیے آئے، عصر کے لیے آئے، اس کے بعد بیٹھ گئے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ، اللہ سے دعا کریں، کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت کی گھڑی ہے. اور پھر خاص طور پہ ان 10 دنوں میں جو ہے وہ صدقے کا اہتمام کریں. اس صدقے کے اہتمام میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قربانی کی استطاعت دی ہے تو قربانی کے گوشت میں سے صدقہ کرے، جیسا کہ اہل علم نے کہا کہ 1/3 حصہ غرباء اور مساکین میں خرچ کرے، 1/3 حصہ اپنے لیے رکھ لے، 1/3 حصہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دے، اور 1/3 حصہ غرباء اور مساکین میں. کیونکہ قرآن کا انداز بھی یہی ہے، فَاكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. جب قربانی کرو تو خود بھی اس میں سے کھاؤ، ٹھیک ہے، خود بھی کھاؤ، اس سے منع نہیں کیا، لیکن یہ کہ غریب مسکین کو بھی کھلا دو. وہ جو کہ سوال کر رہا ہے تمہارے دروازے پہ آ کے مانگ رہا ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو. اور وہ جو بیچارہ اپنی حیثیت کی وجہ سے سوال نہیں کر رہا تو اس کو خود اس کے گھر تک پہنچا کیا. یہ بہت سارے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں، جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے سوال نہیں کرتے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو بھی کھلاؤ، ان کے گھر بھی پہنچا کر آؤ. تو اس طرح سے جو عید کی خوشی ہے اس کے اندر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی شریک کرو. یہ نہیں کہ عید کی خوشی صرف میرے لیے ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے کے لیے. ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم اپنی خوشیاں بھی بانٹتے ہیں، اپنے غم بھی بانٹتے ہیں. جب بھی کسی کے یہاں فوتیدگی ہو جاتی ہے تو لوگ جاتے ہیں، تعزیت کے لیے جاتے ہیں. تو اللہ نے اگر آپ کو خوشی دی ہے تو آپ اپنی خوشی بھی تو بانٹیں. جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ جی لوگ غم کے موقع پہ آپ کے پاس آئیں، افسوس کریں، آپ کی دلجوئی کریں، تو اسی طرح اب اللہ نے آپ کو خوشی دی تو وہ خوشی بانٹیں اپنے ارد گرد جہاں تک آپ بانٹ سکتے ہیں، تو اور لوگوں کو بھی خوشی میں شریک کریں. تو اصل خوشی یہی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی خوش کریں، حقیقی خوشی یہی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہمیں ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.